کہانی کا آغاز مدینہ کی پرنور فضاؤں سے ہوتا ہے، جہاں اسلامی ریاست کا نظام روز بروز مضبوط ہوتا جا رہا تھا۔ خلیفہ چہارم حضرت علی ابن ابی طالب، وہ ہستی جن کے علم و تقوی کا چرچا زمین و آسمان میں تھا، اب پوری امت کے معاملات سنبھالنے میں مشغول تھے۔ ان کے عدل و انصاف کے واقعات زبان زدے عام تھے، لیکن جو واقعہ ہم آج بیان کر رہے ہیں وہ محض عدالت کا نہیں، بلکہ دل کی پاکیزگی، نیت کی خلوص اور اللہ کے خوف کی وہ روشنی ہے جو آج بھی امت کو جگا سکتی ہے۔ رات کا وقت تھا، مسجد نبوی میں خاموشی طاری تھی۔ حضرت علی خلیفہ وقت ہونے کے ناطے مسلمانوں کے بیت المال اور حکومت کے تمام اہم معاملات کو دیکھتے۔ وہ اپنے حجرے میں بیٹھے کچھ حکومتی دستاویزات کا جائزہ لے رہے تھے۔ سامنے ایک تیل کا چراغ جل رہا تھا، جس کی روشنی میں وہ امور ریاست پر غور و فکر کر رہے تھے۔ اسی اثنا میں ایک شخص اجازت لے کر حجرے میں داخل ہوا۔ وہ کوئی عام آدمی نہیں تھا، بلکہ حضرت علی کا قریبی دوست اور رشتہ دار تھا۔ اس کا چہرہ مسکراتا ہوا، آنکھوں میں محبت اور بے تکلفی جھلک رہی تھی۔ وہ حضرت علی کے قریب آیا، سلام کیا اور اجازت لے کر بیٹھ گیا۔ بات چیت شروع ہوئی، لیکن یہ گفتگو ریاستی امور سے ہٹ کر ذاتی باتوں پر مشتمل تھی۔ وہ دوست حضرت علی سے اپنے ذاتی معاملات پر مشورہ کرنے آیا تھا، کچھ رشتہ داری، کچھ پرانے تعلقات، کچھ احوال پرسی اور کچھ دنیاوی سوالات۔ حضرت علی نے یہ اندازہ لگاتے ہی کہ اب باتیں ذاتی ہو چکی ہیں، اچانک وہ کام کیا جس نے تاریخ کا رخ بدل دیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً چراغ کی طرف ہاتھ بڑھایا اور تیل سے جلنے والے اس چراغ کو بجھا دیا۔ اندھیرے میں وہ شخص حیران رہ گیا۔ اس نے کہا، یا علی، چراغ کیوں بجھا دیا؟ ہم ابھی بات ہی کر رہے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یہ چراغ بیت المال کے تیل سے جل رہا ہے، اور ابھی تک جو گفتگو ہو رہی تھی وہ حکومت اسلامی سے متعلق تھی، اس لیے جائز تھا، مگر اب ہم ذاتی باتیں کر رہے ہیں، اس لیے میں اللہ سے ڈرتا ہوں کہ کہیں بیت المال کا تیل میرے ذاتی کام میں نہ لگ جائے۔ یہ جواب نہ صرف دوست کے دل کو جھنجھوڑ گیا، بلکہ تاریخ میں ایسا نقش چھوڑ گیا جو رہتی دنیا تک عدل، انصاف اور احتساب کی مثال بن گیا۔ کون سا خلیفہ ہے جو ایک قطرہ تیل کے بارے میں اتنا محتاط ہو؟ کون سی حکومت ہے جو اپنے حاکم کو ذاتی اور سرکاری وقت، وسائل اور گفتگو کے بیچ فرق کرنے پر مجبور کرتی ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا یہ عمل ان کی زہد، تقوی اور خدا خوفی کا ایسا منظر تھا کہ صرف ان کے زمانے کے لوگ ہی نہیں بلکہ آج کے دلوں کو بھی جھنجھوڑ کر رکھ دیتا ہے۔ چراغ کی معمولی روشنی بجھا دی گئی، مگر امت کے ضمیر میں ایک ایسا چراغ روشن کر دیا گیا جو قیامت تک بجھ نہیں سکتا۔ یہ رات کا واقعہ تھا، ایک خاموشی، ایک سادگی، ایک لمحہ، مگر اس میں چھپا ہوا وہ کردار تھا جو لاکھوں خطبوں سے زیادہ مؤثر تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہ نہ کہا کہ میں خلیفہ ہوں، میرے لیے سب کچھ جائز ہے، بلکہ فرمایا، میں اللہ کا بندہ ہوں اور میری ہر سانس اس کی امانت ہے۔ چراغ بجھ چکا تھا، کمرہ نیم تاریک ہو چکا تھا۔ حضرت علی نے اپنے ہاتھ سے روشنی کو مٹایا، مگر در حقیقت وہ ایمان کے اس چراغ کو روشن کر چکے تھے جو صرف اللہ کے ولی ہی جلا سکتے ہیں۔ وہ دوست جو حضرت علی کے سامنے بیٹھا تھا، ساکت تھا، خاموش تھا۔ اس کی زبان پر کوئی لفظ نہ تھا، لیکن دل کے اندر ایک طوفان برپا تھا۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ ایک خلیفہ، ایک حکمران، ایک ایسا شخص جسے اللہ اور رسول نے علم و حکمت کے خزانے عطا کیے، وہ ایک چھوٹے سے چراغ کے تیل کو بھی بیت المال کا حق سمجھے اور اس کے استعمال پر خوف محسوس کرے۔ اس نے ہلکی آواز میں کہا، یا علی، یہ تو صرف ایک چراغ ہے، اس میں تیل ہی کتنا ہوگا؟ حضرت علی نے اپنا سر جھکایا، جیسے یہ جملہ سننا بھی ان کے دل پر بوجھ تھا۔ پھر نہایت سنجیدگی سے فرمایا، قیامت کے دن جب میرے رب کے سامنے میرے اعمال تولے جائیں گے تو میں چاہتا ہوں کہ میرا دامن ایک قطرہ تیل سے بھی پاک ہو۔ یہ چراغ تمہیں چھوٹا لگتا ہے، مگر اللہ کے ہاں حساب بہت باریک ہے۔ پھر آپ نے اپنی انگلی سے میز پر نشان بنایا اور کہا کہ اگر اس چراغ کی روشنی میں ایک بھی غیر شرعی بات ہو جائے یا کوئی ذاتی فائدہ اٹھا لیا جائے تو میرے رب کی عدالت میں کیا جواب دوں گا؟ دوست کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ سوچ بھی نہ سکتا تھا کہ دنیا کی حکومت، تخت، اقتدار اور ہزاروں فیصلوں کے بوجھ تلے ایک انسان اتنا حساس، اتنا پاکیزہ اور اتنا ڈرنے والا ہو سکتا ہے۔ حضرت علی نے اپنے دوست سے کہا، یہ حکومت، یہ خلافت، یہ بیت المال، یہ سب میرے لیے امانت ہیں، یہ میرے ذاتی مال نہیں۔ جب تک امت کا معاملہ ہے
تب تک میں ان وسائل کا حق رکھتا ہوں، مگر جیسے ہی معاملہ ذاتی ہو جائے میرا ہاتھ رک جاتا ہے۔ اس لمحے حضرت علی رضی اللہ کا چہرہ مکمل سنجیدہ تھا۔ وہ کوئی تعصب دکھانے کی کوشش نہیں کر رہے تھے۔ یہ سب ان کی فطرت کا حصہ تھا۔ وہ اس روشنی سے نہیں ڈرتے تھے جو آنکھوں کو خیرہ کرے، بلکہ اس روشنی سے ڈرتے تھے جو دل کے اندر تک اتر جائے اور وہاں رب کا احتساب جگا دے۔ پھر حضرت علی نے ایک اور بات کہی جو تاریخ کا سرمایہ بن گئی۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ حکومت کا مطلب ہے اختیار، مگر اصل میں حکومت ذمہ داری کا دوسرا نام ہے۔ جو جتنا بڑا ہوتا ہے، اللہ کے سامنے اس کا حساب بھی اتنا ہی نازک ہوتا ہے۔ یہ بات ختم ہوئی تو دوست نے عاجزی سے کہا، یا علی، اگر ہر حکمران آپ کی طرح سوچنے لگے تو دنیا جنت بن جائے۔ حضرت علی نے ایک گہری سانس لی اور فرمایا، دنیا جنت اس وقت بنے گی جب ہر عام آدمی بھی اپنے چھوٹے چھوٹے معاملات میں اللہ کا خوف رکھے گا۔ اگر ایک چراغ کے تیل کو تم ہلکا سمجھو گے تو کل بیت المال کی زمینوں کو بھی ہلکا لوگے۔ یہیں سے کرپشن، ظلم اور ناانصافی جنم لیتی ہے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب حضرت علی نے صرف دوست کو نہیں بلکہ پوری امت کو وہ درس دے دیا جو آج ہمیں حاکم اور محکوم، دولت اور دیانت، حلال و حرام کے بیچ کی لکیر دکھاتا ہے۔ اس واقعے میں حضرت علی صرف خلیفہ نہیں تھے، وہ ایک معلم تھے، مربی تھے، اور سب سے بڑھ کر ایک ایسے بندے تھے جو اپنے رب سے خوف کھاتے تھے۔ جس چراغ کو انہوں نے بجھایا، وہی چراغ آج ہمیں اس اندھیرے میں راستہ دکھا رہا ہے جس میں امت بھٹک رہی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے الفاظ ابھی فضا میں لرز ہی رہے تھے کہ اس دوست نے ایک اور سوال پوچھ لیا۔ شاید وہ دل کی گہرائی سے کچھ سیکھنا چاہتا تھا، شاید وہ اس روحانی مقام تک رسائی چاہتا تھا جہاں حضرت علی پہلے ہی کھڑے تھے۔ یا علی، اگر میں حاکم ہوتا تو شاید میں یہی کرتا، مگر میں تو ایک عام انسان ہوں۔ میرے چھوٹے گناہ، میری کوتاہیاں، میری نیتیں، کیا اللہ ان سب کا بھی اتنا حساب رکھے گا؟ حضرت علی نے اپنے ہاتھ سے اس کا کندھا تھپ تھپایا اور بہت شفقت سے فرمایا، اللہ تعالیٰ سب کا حساب رکھتا ہے، مگر ہر بندے کا حساب اس کی حیثیت کے مطابق لیا جائے گا۔ ایک چرواہے کی چوری اور خلیفہ کی خیانت کا وزن برابر نہیں ہو سکتا، لیکن یاد رکھو، جس دن ہم اپنے چھوٹے گناہوں کو معمولی سمجھ کر نظر انداز کرنے لگتے ہیں، اسی دن شیطان ہمیں بڑے گناہوں کے قریب لے آتا ہے۔ پھر حضرت علی تھوڑا خاموش ہو گئے، جیسے کوئی گہری سوچ میں ڈوبا ہو۔ شاید ان کے دل میں امت کی فکر، عدل کی باریکی اور اللہ کے سامنے جواب دہی کا بوجھ پلکوں پر آ بیٹھا۔ تھوڑی دیر بعد فرمایا، میں رات کو اکثر اپنے دل سے سوال کرتا ہوں، علی، اگر کل تجھے اللہ نے پکڑ لیا، اگر اس نے پوچھا کہ تم نے میرے بندوں کے مال میں انصاف کیا یا ظلم، تم نے بیت المال کو اپنی جاگیر بنایا یا امانت سمجھا، تم نے میری مخلوق کے ساتھ رحم کیا یا ان پر بوجھ بنے، تو کیا جواب دو گے؟ یہ بات سنتے ہی اس دوست کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ وہ جان گیا کہ حضرت علی کا تعلق صرف امت کے معاملات سے نہیں، بلکہ ہر رات وہ اپنے رب کے سامنے اپنے نفس کا بھی محاسبہ کرتے تھے۔ وہ صرف عدل کے علمبردار نہیں، بلکہ اپنے دل کے سب سے بڑے قاضی بھی تھے۔ پھر حضرت علی نے ایک اور بات کہی جو آج کے دور میں ہر فرد، ہر افسر، ہر لیڈر اور ہر باپ کے لیے بھی ایک مکمل منشور ہے۔ جس دن انسان خود کو اپنا حساب لینے والا بنا لے، اسے دوسروں کا احتساب کرنے کی ضرورت کم پڑ جاتی ہے۔ یہ چراغ بجھانے والا عمل جو بظاہر صرف ایک لمحہ تھا، دراصل ہزاروں لمحوں کی روشنی کا آغاز تھا۔ یہ صرف تیل بچانے کا عمل نہیں تھا، بلکہ دلوں کو جھنجھوڑنے، ضمیروں کو جگانے اور امت کو ایک اصول دینے کا موقع تھا۔ اس رات کے بعد جب وہ دوست حجرے سے نکلا تو اس کی سوچ، نظریہ اور ایمان بدل چکے تھے۔ اس نے اپنے دل میں یہ عہد کیا کہ وہ بھی اپنی زندگی کے ہر فیصلے میں اللہ کو سامنے رکھے گا۔ وہ تاجر ہو، والد ہو، بھائی ہو یا کوئی چھوٹا سا کارکن، وہ جان چکا تھا کہ ہر قدم، ہر بات، ہر وسیلہ امانت ہے اور اس کا حساب ضرور لیا جائے گا۔ اور یہی وہ پیغام ہے جو ہمیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اس عمل سے سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم دفتر میں کام کرتے ہیں تو دفتر کا وقت اور وسائل اللہ کی امانت ہیں۔ اگر ہم استاد ہیں تو ہر لمحہ، ہر جملہ جو ہم بچوں کو سکھاتے ہیں ایک ذمہ داری ہے۔
اگر ہم والدین ہیں تو اپنی اولاد کے ساتھ ہمارا برتاؤ بھی ایک دن ہمارے نامہ اعمال کا حصہ بنے گا، اور اگر ہم خود کو چھوٹا سمجھتے ہیں تو یاد رکھیں اللہ کے ہاں کوئی چھوٹا نہیں، ہر انسان جواب دہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا بجھایا ہوا چراغ ہم سب کے لیے ایک روشن چراغ بن گیا۔ اس میں روشنی کم تھی مگر سبق اتنا زیادہ کہ دل کی اندھیری راتیں بھی اجالا بن جائیں۔ وہ چراغ بجھ گیا لیکن امت کو سکھا گیا کہ جب تک دل میں خدا کا خوف روشن ہے تب تک ظلم کا اندھیرا قریب نہیں آتا۔ السلام علیکم، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔